اسی کے ساتھ محبوب کی روح پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. محبوب کا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے آ گیا. مستدرک حاکم کی روایت ہے میرے بھائی، آخری دن ہے. اسی حالت سے پہلے جناب مغیرہ بن شعبہ آتے ہیں، محبوب پر غشیاں تھیں. کہتے ہیں واہ غشیہ، آقا پہ آج کتنی غشیاں ہیں، کتنی شدید غشی ہے. ما اشد غشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کی غشیاں کتنی سخت ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے، آخری دن ہے. سید عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی پھر ادھر کو لوٹ گئی. حضرات یہ تو تھا 12 ربیع الاول تلک، یکم ربیع الاول سے لے کے محبوب کی زندگی کے احوال. آخری دن عمر کتنی تھی ذرا یہ بھی سن لو. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی وهو ابن 73 سنہ. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. جب محبوب اس دنیا سے گئے تو عمر 63 سال تھی. تو کہے کہ محبوب فوت ہی نہیں ہوئے. اتنے صحابہ جھوٹ بول رہے ہیں، اتنی آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، یہ سارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا توجہ تو کر. اور آخر میں انشاءاللہ تیرے اپنے امام اعلیٰ حضرت بریلوی کے اقوال بھی ذکر کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. سید عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فوت ہوئے اتنی خوشبو پیاری آئی کہ آج تک ایسی خوشبو نہیں دیکھی تھی. مسند احمد کی حدیث ہے، جناب ابو بکر صدیق اس وقت قباء کے قریب سن نامی جگہ پر تھے. حضرت عمر کو جب پتا چلا سیدنا مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ آئے تو آ کر کے تلوار تھامی. لوگوں میں کہنے لگے کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں گردن اتار دوں گا. واقعہ مشہور ہے. مسجد میں کے اندر جناب ابو بکر صدیق گھوڑے پہ چڑھ کے آئے، مسجد کے اندر آ کر کے دیکھا صحابہ کرام پہ غشیاں طاری ہیں اور حضرت عمر ان کو ڈانٹ رہے ہیں. آپ وہیں سے جو ہے اپنے بیٹی کے حجرے میں آئے، اجازت مانگی، محبوب کے چہرے سے کپڑا اتارا، آپ کے ماتھے کو چوما، آپ کے ساتھ چمٹے اور لپٹے اور آنسو بہائے اور رونے لگے اور کہنے لگے واللہ طبت حیم و میتا، میرے محبوب آپ زندہ تھے تو پاکیزہ تھے، رب کے پاس چلے گئے تو پاکیزہ ہیں. پھر جناب مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہنے لگے کہ لوگوں سن لیجئے انہ من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا اس کا الہ مر گیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں. اور جو اللہ کی پوجا کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہیں وہ مرنے والے نہیں ہیں. اس کے بعد یہ دلیل دیتے ہیں انک میت وانہم میتون، محبوب تم کو بھی مرنا ہے اور انہیں بھی موت آنی ہے. حضرت عمر نے جب یہ سنا، سنیے توجہ کیجئے خوشیاں منانے والے بھائی، دیکھ مدینے کی حالت کیا ہے. ولما سمع عمر ذلک اوکر جو مرضی پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جناب عمر نے جب یہ سنا ان کے پاؤں جواب دے گئے، یوں لگتا ہے ساتھ ہی نہیں ہے اور ٹانگیں اٹھا نہیں رہی ہیں، یہ گر گئے اور غشی کھا کے زمین پہ گر گئے. جناب عمر پر غشیاں طاری ہیں، تجھے ڈھول بجانے کی سوجی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا. یہ بھی ذکر کر دوں اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 یمنی چادروں میں کفنایا گیا. جنازہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے بنو ہاشم، پھر مہاجرین انصار، مرد اور عورت، پھر بچوں نے ابن ماجہ کی روایتیں پڑھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا دیا گیا. اب ذرا آگے بڑھ، ذرا سن، تو خوشیاں منا، تجھے کوئی روک نہیں سکتا اگر تیرے ضمیر کی عدالت زندہ نہ ہو. حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی ان ام ایمن بکت، ام ایمن رونے لگی. فقیل لها ما یبکیک علی النبی، تو کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی میں رو رہی ہوں اس بات کے اوپر الا خبر السماء کان یاتینا غزا جدیدا، ہمارے پاس آسمان سے وہی تازہ خبریں لے کے آتی تھی، ہر دن اور رات آتی تھی. انقطع ورفع، وہ آج منقطع ہو گئی ہے، میں اس پر رو رہی ہوں. دیکھ ام ایمن رو رہی ہیں. حضرت انس اور ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالی. حضرات میں آخر تک ہر ساتھی سے جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے، کوئی بگانا نہیں ہر مسلمان کو. یہاں میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا، لیکن محبوب کا دل، ان کے قریبیوں کا دل کیسے دکھ رہا ہوگا. حضرت انس اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ذرا مقابلہ کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ 12 ربیع الاول کے دن کیسا تھا. لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اضاء منها كل شيء، کہتے ہیں جب آپ مدینے میں آئے تو ہر طرف روشنیاں تھیں. جب آپ مدینے میں آئے تو ہر طرف
روشنیاں تھی. 12 ربیع الاول ہے، سوموار کا دن ہے، 11 ہجری ہے. فلما کان اليوم الذی مات فیہ، جب وہ دن تھا جب محبوب کی وفات ہوئی. اظلم منہا کل شیء، مدینے کی ہر چیز پہ اندھیرا چھا گیا. واظلمت المدینۃ، مدینے میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا. حتی لم ینظر بعضنا الی بعض، ہمیں ایک دوسرا شخص دکھائی نہیں دیتا تھا. وکان احدنا یبسط یدہ فلا یراہا، ہم اپنے ہاتھ آگے بڑھا کے دیکھنا چاہتے تھے، اندھیرا اتنا تھا، شدت غم اتنی تھی، آنکھوں میں آنسو اتنے تھے کہ کسی کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا. تو دیکھ تیری چراغاں ہیں، تیرے کمروں میں ہیں، تیری لائٹیں ہیں، تیرا سب کچھ ہے، یہ اتنا کچھ ہے، یہ اس کے بغیر تیری خوشی نہیں. دیکھ اللہ نہ کرے تیرے گھر میں میت ہو، تیرے سامنے پڑوس والے، تیرے ہمسائے، تیرے رشتہ دار چراغاں کریں، خوشیاں کریں، ڈھول کی تھاپ پہ ناچیں، پہاڑیاں بنائیں، گانے لگائیں. کعبہ کے رب کی قسم کل فیصل آباد کے شہر کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، نبی کی بیٹیاں جو نبی پردہ کروانے آیا تھا. 12 ربیع الاول ہے، محبوب اس دنیا میں مان لیا اگر آئے بھی ہیں کیا یہ کروانے آئے تھے. پہاڑیاں بنی ہوئی اور جوان بچیاں باہر نکلی ہوئی، سروں سے کپڑے دوپٹے اتارے ہوئے، فیشن کیے ہوئے، وہاں پہ بت سجائے ہوئے، اور درد ڈسکو لگا ہوا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کل اس چیز کو دیکھ، 12 ربیع الاول کو جناب انس پہ کیا بیت رہی ہے، خادم رسول پہ کیا بیت رہی ہے. ابو سعید خدری کیا فرماتے ہیں، مدینے میں کیسے اندھیرے ہیں، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا، صحابی کو صحابی دکھائی نہیں دیتا. یہ شدت غم ہے. اور نہیں تو نبی کی بیٹی کی باتیں ہی سن لے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدہ جب باپ فوت ہو گئے تو کہنے لگی واہ ابتا. بھائیو ذرا پیار سے کہہ دیجئے واہ ابتا، شاید یہ آواز میرے بھائیوں تک پہنچ جائے. سیدہ فرماتی ہیں یہ 12 ربیع الاول محبوب کی وفات کا دن، او کبھی سوچ، کبھی یہ بھی پڑھ کے سنا دیا کر سیدہ فاطمہ کی کیا حالت ہے. کہتی ہیں واہ ابتا، اے ابو جان، عجاب رب دا، وہ ابو جو رب نے بلایا، تم ہمیں چھوڑ کے اپنے رب کے پاس چلے گئے. واہ بتا الی رب عجاب دعا، واہ بتا من جنت الفردوس مأوا. اے میرے وہ ابو جو ہمیں دنیا کو چھوڑ کے جنت الفردوس میں چلے گئے. یا ابتا، اے میرے ابو جان، الی جبریل ننعا، آج ہم جبرائیل کو اطلاع دیتے ہیں. الی جبریل ننعا، آج جبرائیل کو خبردار کرتے ہیں. الی جبریل ننعا، آج جبرائیل کو پیغام دیتے ہیں. آج کے بعد مدینے میں نہ اترنا، مدینے میں اتر کے جس کے پاس تو آیا کرتا تھا وہ اب یہاں نہیں رہا. یا ابتا الی جبریل ننعا، آج ہم جبرائیل کو خبر دیتے ہیں اس حجرے میں نہ آنا، اس مسجد میں نہ آنا جہاں تو آیا کرتا تھا، جسے تو ملنے آتا تھا، وہ آج وہاں پر نہیں ہے. بھائیو اس کے بعد اب تیری مرضی کہ تو ویسے کر جس طرح مدینے میں صحابہ کرام کی حالت تھی، یا پھر تو کہہ دے کہ محبوب اس دنیا میں زندہ ہیں، وہ تو فوت ہی نہیں ہوئے. بھائیو یہ آخری بات ہے. سوال یہ ہے کہ جب 12 ربیع الاول کے ان پورے دنوں کی تفصیل، آپ کی بیماری کی کیفیت اور حالت سب کے سامنے ہے، کتابوں میں موجود ہے، احادیث صحیح ہیں، مطالعہ بھی ہے، علماء بھی ہیں، محققین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، تو پھر یہ باتیں لوگوں میں کیوں نہیں رکھی جاتی؟ اور اس طرح سے وہ انداز جو صحابہ کرام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبیوں نے، رشتہ داروں نے اختیار کیے، ہم کیوں نہیں کرتے؟ اصل میں اس کے پیچھے عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر تو فوت ہی نہیں ہوئے. بھائیو اس وقت جو میں کچھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ باتیں میری نہیں، جناب امام اعلی حضرت بریلوی کی ہیں. کنز الایمان قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے. چند آیتیں حوالے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ جب سچا آدمی بولتا ہے تو وہ ایک ہی بات بولتا ہے. توجہ کیجئے. کل شیء ہالک، قرآن مجید کی آیت
आला हजरत तर्जमा करते हैं दुनिया की हर चीज फानी है सिवा उस जात के, उसी का हुक्म है और उसी की तरफ फेरे जाओगे। कंजुल ईमान है, आला हजरत का लिखा हुआ ये तर्जमा है और ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशंस ने लाहौर से शाये किया है, सफा नंबर 713 है। दूसरी आयत, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, तर्जमा करते हैं जमीन पर जितने हैं सबको फना है और बाकी है तुम्हारे रब की जात अजमत और बुजुर्गी वाला। तीसरी आयत, वमा जअलना लिबशरिन मिन कब्लिकल खुल्द अफा इन मित्ता फहुमुल खालिदून, तर्जमा करते हैं और हमने तुमसे पहले किसी आदमी के लिए दुनिया में हमेशगी नहीं बनाई, तो क्या अगर तुम इंतकाल फरमाओ तो ये हमेशा रहेंगे। कौन कह रहे हैं? जिनके नाम के ऊपर महबूब की वफात का इनकार और उस दिन उस मौत के अकीदे पर पर्दा डालने के लिए इतना कुछ किया जाता है। अगर पढ़ लिया जाता कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये आयत कुरान में 3 जगह पर है, मक्की सूरह अनकबूत में, मक्की सूरत अंबिया में और मदनी सूरत आले इमरान में। जब ये गुजरते हैं तो 2 जगह पर तर्जमा करते हैं हर जान को मौत चखनी है और एक जगह तर्जमा करते हैं हर जान को मौत का मजा चखना है। हजरात इसके बाद वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह, तर्जमा करते हैं आले इमरान की आयत नंबर 145, और कोई जान बेहुक्म खुदा मर नहीं सकती, सबका वक्त लिखा रखा है। फिर बाई नेम जब अल्लाह ने महबूब की बात की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, तो तर्जमा करते हैं और मोहम्मद तो एक रसूल हैं, कद खलत मिन कब्लिहि रुसुल, इनसे पहले और रसूल हो चुके। अफा इम्माता औ कुतिलन कलबतुम अला आकाबिकुम, तो क्या अगर वो इंतकाल फरमाएं या शहीद हूं तो तुम उल्टे पांव फिर जाओगे। हजरात यहां लफ्ज इंतकाल से शायद कोई कह दे कि जनाब इंतकाल का माना है पर्दा फरमा गए या इधर से उधर हो गए, बस जो है ये चेहरा बदला है, पर्दा फरमाया है। आइए वो आयत जिसको जनाब अबू बकर सिद्दीक ने दलील बनाया, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ये सूरह जुमर मक्की की आयत तर्जमा करते हैं बेशक तुम्हें इंतकाल फरमाना है। महबूब तुम्हें इंतकाल, कौन कर रहे हैं तर्जमा? आला हजरत बरेलवी, और उनको मरना है। फिर चल के आगे, यारो कहां तक कोई भागेगा? जब ये आयत आई मक्की सूरत अल-अनआम की 162, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, तुम फरमाओ, कौन कह रहे हैं? आला हजरत। सुनो भाइयों, कम अज कम अपने इमाम को पढ़ लीजिए, तुम फरमाओ बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानियां और मेरा जीना और मेरा मरना, ये मरने का अकीदा सिर्फ वहाबियों का नहीं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों का भी है और तेरे इमाम आला हजरत का भी है। सहाबियों का कैसे है? हजरत जाबिर कहते हैं, बुखारी की हदीस, मातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए। हजरत आयशा कहती हैं, मातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी के लफ्ज। हजरत अनस कहते हैं, मातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की हदीस। हजरत उम्मे ऐमन कहती हैं, मातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्नद अहमद की हदीस। उम्मे सलमा कहती हैं, मातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्नद अहमद की हदीस। हजरत जाबिर कहते हैं, मातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस। हजरत इब्न उमर कहते हैं, लम्मा कुबिज़ा रसूलुल्लाह, ये हदीस मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की। हजरत अबू बकर उमर बिन खत्ताब को कहते हैं, फ़इन्ना रसूलुल्लाह कद मात, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत। इसी तरह हजरत कतादा कहते हैं, माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सईद बिन मुसय्यब जिक्र करते हैं जनाबे बिलाल का कि ये अजान देते थे, जब अजान देते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, कहने लगे मुझे शाम जाने दिया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, नहीं शाम नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। कहते हैं कि नहीं, मुझे अगर आपने अल्लाह के लिए आजाद किया है तो जाने दीजिए, अगर अपने लिए किया है तो यहीं रहने दीजिए। क्यों? कि जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता हूं तो मोहम्मद का चेहरा नजर नहीं आता। ये सहाबा कहें मातन नबीयो, हजरत सालिम बिन उबैद अल अशजई कहें माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसी तरह सैयद
سیدہ فرمائیں ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کہیں ماتا رسول